بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک لفظ زیادہ سنا جاتا ہے، نیا لفظ تو نہیں ہے لیکن نام زیادہ سنتے ہیں۔ یہ ہائیبرڈ کار ہے، یہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے، یہ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے۔ یہ ہائیبرڈ مین کہ دو مختلف چیزوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا۔ جب ہم ہائیبرڈ انجن کی بات کرتے ہیں، وہ کار کا ہو یا کسی کا ہو، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں پیٹرول بھی چل سکتا ہے اور اس کے اندر ایک الیکٹرک بیٹری ہے وہ بھی چل سکتی ہے۔ یہی ہائیبرڈ ہے۔ اور جب ہم ہائیبرڈ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ڈیموکریسی بھی ہے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، دونوں مل کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک لفظ اور بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہائیبرڈ سکلز۔ بڑی عجیب سی بات ہے، آج سے 20-30 سال پہلے آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس نے میڈیکل کیا اور اس کے ساتھ MBA کیا ہو، انجینئرنگ کی ہو اور اس نے MBA کیا ہو، چارٹر اکاؤنٹنسی کی ہو اور اس نے MBA کیا ہو، کبھی نہیں ملا۔ آپ پوچھ لیجیے، جب میرا خیال ہزاروں لوگوں سے آپ باتیں کر لیں، MBA کی ڈگری تو انٹروڈیوس ہوئے شاید وہ 3-4 دہائیاں ہوئی ہیں، اس سے پہلے تو یہ ڈگری بھی انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی، اور لوگ اکنامکس پڑھتے تھے، معیشت پڑھتے تھے اور چیزیں پڑھتے تھے۔ اب دور جو ہے وہ ہائیبرڈ سکل کا ہے، اسی لیے جیسے ہائیبرڈ کار کا آج کل دور ہے، اسی طرح سے انسانوں کے اندر ہائیبرڈ سکل کا دور ہے۔ وہ جہاں ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، وہاں سے ایک اچھا منتظم بھی ہونا چاہیے۔ یہ بات میں آپ کو اپنی تحقیق کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آج سے کچھ سالوں پہلے تک وہ لوگ جو بہت بڑی بڑی کمپنی کے CEO بنتے تھے یا ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر بنتے تھے، جو بھی کسی ہائیسٹ پوسٹ پہ جاتے تھے یا GM بنتے تھے، تو ان کے اندر یہ صلاحیتیں دیکھی جاتی تھی کہ وہ کتنا اچھا مارکیٹنگ مینیجر ہے، وہ کتنا اچھا پروڈکشن کا آدمی ہے، وہ کتنا اچھا جو ہے وہ ہیومن ریسورس کو سمجھتا ہے۔ لیکن اس میں کبھی بھی شاید اکاؤنٹس اور فنانس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی، اور اکاؤنٹس اور فنانس کے لوگ ترقی بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ پروڈکشن، مارکیٹنگ اور HR کے لوگ جو ہیں یہی آگے جاتے تھے۔ لیکن اب کچھ سالوں سے ہر اس شخص کے لیے جو بھی کسی بھی کمپنی کے، وہ NGO ہو، وہ NPO ہو، وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہو، لوکل ہو یا سرکاری کمپنی ہو، اس کے اندر اس کی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے لازماً اس کے اندر ایک دوسری اسکل کا بھی ہونا ضروری ہے، جہاں وہ ٹیکنیکلی چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو مینیجریل اسکل کا ہونا بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اب آنے والے دنوں میں یا آج کل بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی کیا کچھ آتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر ہائیبرڈ سکلز ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ سکلز ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ وہ پروڈکشن کے آدمی ہیں، ان کو اکاؤنٹس کا نہیں پتہ، لیکن اگر وہ اکاؤنٹس کو سمجھتے ہوں، فنانس کو سمجھتے ہوں، ڈیبٹ کریڈٹ کو سمجھتے ہوں، پروفٹ لاس کیلکولیٹ کرنا جانتے ہوں اور فنانشل ٹولز کو سمجھتے ہوں، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا پروڈکشن کا کام بھی بہت بہتر نہ، کیونکہ جب آدمی ایک نچلی سطح سے اٹھ کر اوپر جاتا ہے، وہ GM بنتا ہے کسی مل کا، تو وہ پروڈکشن ہی صرف نہیں کہ ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کمپنی کی پروفیٹیبلٹی کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو جب یہ وہ سارے کام کرتا ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، اس کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ اس کے اندر یہ دونوں سکلز جو ہیں، ایک سے زیادہ سکل، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، وہ لٹل نالج مارکیٹنگ کا، لٹل نالج اور HR کا اور اکاؤنٹس کا اور اپنی پروڈکشن کا ہو، تو وہ جو ہائیبرڈ ایک بندہ بنتا ہے، وہ جو اسکل کا ایک پیکج بنتا ہے، وہ اسکل کا پیکج جو ہے وہ زیادہ مفید ہے، زیادہ پروڈکٹیو ہے۔ اس لیے میں اپنے جو بھی ہمارے دوست میڈیکل کالج کر کے نکلتے ہیں یا انجینئرنگ کر کے نکلتے ہیں، میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور اسکل اپنے اندر ضرور پیدا کریں۔ وہ اگر انہوں نے MBA کر رہے ہیں تو MBA بھی کیا ہے، اس کے اندر بھی تو بے شمار، مطلب میں نے جب MBA کیا تو اس میں 22 سبجیکٹس تھے، جس میں HR بھی تھا، اکاؤنٹس کے، فنانس کے تھے، مارکیٹنگ بھی تھا، آپریشن بھی تھا، انڈسٹریل انجینئرنگ بھی تھی، یہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود تھے، آرگنائزیشن بیہیویئر اینڈ تھیوری بھی تھی، یہ مطلب وہ ایک برانڈ تھا، تو اس کے اندر یہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی، اور پھر آپ کسی میں اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں۔ اس لیے صرف اکیلی ایک آپ کی اسکل پہ گزارا نہیں ہوگا، رل مل کر کوشش کریں کہ ایک تو زیادہ سکلز، زیادہ چیزاں سانوں پتا ہوں، اگر ہون گیا تو سارے زیادہ مفید ہوئے گا۔ گل تھانوں ساڑی چنگی لگی ہے تو اگے پر جان ساڑی مدد کرنا، بے حد شکریہ۔